الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْكُرَبُ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ
بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے اجتماعات سے بزرگان دین کی شہادت کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل و شہادت کو بیان کیا گیا۔ امام عدل و انصاف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور حضرت کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے۔ امام عالی مقام راکب دوش نبوت حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے فضائل و مناقب اور المناک شہادت کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز جو عرض کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ جب اللہ میاں کوئی تکلیف دیں تو مومن مسلمان کو تکلیف پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات سے یہی درس ملتا ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت رسول، ان کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین، ہر دور کے اللہ کے پیارے بندے جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ان کا وتیرہ، ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی وہ صبر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سکھ بھی اللہ دیتے ہیں، دکھ بھی اللہ دیتے ہیں۔ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے یہ دو حال سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کوئی تکلیف مجھ جیسے گنہگار کو دیتے ہیں تو یہ کفارہ سیئات بنتی ہے۔ میری غلطیاں، میری کمی، میری کوتاہی، میرے گناہ، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی معاف کرتے ہیں۔ مجھے اللہ میاں، آپ کو اللہ میاں اس تکلیف پر صبر کی توفیق دیتے ہیں، اور پروردگار عالم اس تکلیف کی وجہ سے مومن کی گناہوں کو، لغزشات کو، غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے نیک بندوں کو تکلیفیں پہنچیں تو وہ تکلیف رفع درجات کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے ان کے درجات بلند فرماتے ہیں صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر انبیاء علیہم السلام پر، اصحاب رسول پر، اہل بیت عظام پر
یا اللہ کے نیک بندو پر کوئی تکلیف آ جائے، ہمیں دیکھ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی اور خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہو کہ اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اپنے اس پیارے بندے کے درجات کو مزید بلند فرماتے ہیں، مزید بلند فرما رہے ہیں۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، سکھ اور دکھ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کون ہے دنیا میں ایسا انسان جسے سکھ نہ ملا ہو یا دکھ نہ ملا ہو؟ یہ مصائب و آلام تکالیف یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو ایسے حالات کے اندر اللہ کی رضا پر راضی ہو کر صبر کے ساتھ وقت گزارے۔ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من لم یرضى برضائی ولم یصبر علی بلائی فلیخرج من تحت سمائی ولیطلب ربا من سوائی۔ جو بندہ میرے دکھ پر صبر نہیں کرتا، میری رضا پر راضی نہیں ہوتا، میں اللہ سے کہتا ہوں فَلْيَخْرُجْ مِن تَحْتِ سَمَائی، میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے، وَلْيَطْلُبْ رَبًّا مِّن سَوَائی، اور میرے علاوہ کوئی اور رب جا کر تلاش کرے۔ اگر میری زمین پر رہے گا، میرے آسمان کے نیچے رہے گا، پھر میری رضا پر راضی ہونا پڑے گا، میں دکھ دوں صبر کرنا پڑے گا، میں سکھ دوں شکر ادا کرنا پڑے گا۔ واجب الاحترام بزرگوں، انبیاء علیہم السلام پر تکلیفیں آئیں۔ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذی الحج کے اندر میں پوری تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ سامنے دہکتی ہوئی آگ کے شعلے، ادھر اللہ کا پیغمبر سامنے ہے، زبان پر ہے کہ خون نہ کر دیم کسیرا نہ کشتہ ایم، جرمم ہمی کے عاشق روے تو گشتہ ایم۔ الہ العالمین، میرا ذاتی جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ سامنے چیخا نظر آ رہا ہے محض تیرے دین کی تبلیغ کی خاطر، باقی ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے، اور میں آپ کی رضا پر راضی ہوں۔ جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم کی زبان پر کیا جملہ تھا؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ دہکتے ہوئی آگ کے اندر اور شعلوں کے اندر اللہ کے پیغمبر کی زبان سے اللہ کی تقدیر کے خلاف کوئی جملہ نہیں نکلا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو تکلیف آئی، شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم آنسو بھی نہ بہاؤ، یہ فطری تقاضا ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم افسردہ و پریشان بھی نہ ہو، یہ ایک طبعی معاملہ ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے قول و فعل سے ایسی چیز نہ نکلے جس کی وجہ سے اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہو۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں غم ہے، لیکن زبان پر ایک ہی جملہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ شریعت رونے سے منع کرتی ہے بے ساختہ آنسو آ جائیں، نہ شریعت غمگین ہونے سے منع کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تکلیف کے وقت تمہارے قول و فعل سے ایسا عمل سرزد نہ ہو، ایسا قول نہ نکلے جو اللہ کی تقدیر پر اعتراض کا ذریعہ بنے۔ بچپن کی بات ہے،
ایک دیہات میں جانا ہوا، فوتگی ہو گئی تھی، تو وہاں باقاعدہ نوحہ کرنے والی، وین کرن والیاں، بین کرنی والی عورتیں، ان کی زبان سے میں نے ایک جملہ سنا اور آج بھی میں کانپ جاتا ہوں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ایک بڑھیا امی کہہ رہی تھی اپنی لا علمی کی وجہ سے، وہ بیٹھی آ دیا تیری قلم چھکیں دیکھوں تیرے تے وار سٹاں، تیرے قلم چلیں دیکھوں تیرے تو وار سٹاں۔ اب قلم چلانے والا کون ہے؟ تقدیر کی قلم کس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے؟ زندگی اور موت کے فیصلے عمر کے کس نے لکھے تھے؟ اب 5.5 فٹ کے نوجوان پر وہ ہماری بوڑھی امی اللہ کو وار رہی ہے۔ یہ جملے خلاف شریعت ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو جن کے دل کے اندر نور توحید موجود، دل کے اندر سید القونین کی نبوت و ختم نبوت پہ ایمان موجود، وہ لوگ جن کے دل کے اندر قیامت پہ یقین موجود، فرمایا یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب کوئی مشکل ٹائم آ جائے صبر کرو، نماز پڑھو۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میرے محبوب میرا کلام اپنے غلاموں کو سناؤ، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سید الکونین اپنی مبارک زبان کے ساتھ ان لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو، اللہ کی رضا کی بشارت دے دو، ان کو نعیم جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ میاں کون لوگ؟ فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ان کی زبان پر جملہ کیا ہوتا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو مصیبت کی گھڑی کے اندر صبر نہ کرے، لیس منا، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور مقام پر میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، ایمان کے اندر صبر کا مقام ایسے ہے جس طرح جسم کے اندر سر کا مقام ہے، سر کاٹ دیا جائے جسم بیکار ہو جاتا ہے، صبر چھوڑ دیا جائے ایمان بیکار ہو جاتا ہے۔ ہمارا اللہ ہمیں مصیبت کے لمحات کے اندر صبر کا حکم فرماتے ہیں، سید الکونین صبر ارشاد فرماتے ہیں، اور تمام نفوس قدسیہ، ذوات قدسیہ، مقدس شخصیات کے عمل سے ہمیں مشکلات کے اندر صبر کی تلقین، صبر کا درس ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی بے صبری کا جملہ نہیں، آگ میں جا رہے ہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ خود ان کے لخت جگر سید الکونین کے جد امجد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ حیا والا بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، آپ وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم کیا گیا، آپ تو نبی ہیں، نبی کا خواب امر اور وحی ہوا کرتا ہے۔
افعل ما تؤمر، وہ کام کرو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ بیٹا میرا ہاتھ ہوگا تیری گردن ہوگی، ادھر چھری ہوگی ادھر تیرا نرم اور نازک چمڑا ہوگا، کیا بنے گا اس وقت؟ اٹھائیے قرآن کو، نبی کا دادا ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ پروردگار عالم نے جناب اسماعیل کی بات کو قرآن کے اندر نقل فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھتے ہیں میرا بیٹا تیری نرم اور نازک گردن کے اوپر میں چھری چلا رہا ہوں گا، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ پسر خلیل سے سیکھ ادا کہ ذبح ہونے کی آرزو، پسر خلیل سے سیکھ ادا کہ ذبح ہونے کی آرزو، ارے چھری ہلے تو ہلے مگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا، باپ کاٹنے والا بیٹا ذبح ہونے والا، بیٹا کیا وقت ہوگا تیرا کیا عمل ہوگا؟ حضرت اسماعیل جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان اللہ کی رحمت پر امید ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے مشکل کے وقت کے اندر انبیاء علیہم السلام کا عمل، انبیاء علیہم السلام کی تعلیم وہ صبر کرنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے میرے اوپر کوئی پریشانی آ گئی، جوان بیٹی تھی فوت ہو گئی، والد تھا انتقال ہو گیا، امی تھی راہی اجل بنی اللہ کے ہاں چلی گئی، اور میں سے کافی ایسے دوست بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کے جنازے اٹھائے ہوں گے۔ یہ مصیبت تو آتی ہے، تکلیف تو آتی ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آپ کے اور میرے محبوب نے ہمیں تعلیم دی، ٹھیک ہے اگر دکھ کی وجہ سے، طبعی تقاضے کی وجہ سے آنکھ میں آنسو آ گیا میں نہیں روکتا، تکلیف کی وجہ سے، طبعی تقاضے کی وجہ سے دل گھبرا گیا میں نہیں روکتا، ہاں یہ ہے کہ تیری زبان پر ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، جس طرح تو راضی میں راضی۔ کبھی کبھی میں بعض قبروں پر قطوے پڑھتا ہوں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کف دست ساقی چھلک گیا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کے نشاں قضا نے مٹا دیا۔ بھائی تجھے کیا پتا کہ ابھی جام بھرا تھا یا نہیں بھرا تھا؟ کاتب تقدیر کو پتا ہے کہ کب میں نے لینا ہے۔ ایسی چیزیں نہیں لکھنی چاہیے، اللہ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس وقت اس کی روح قبض کرنی ہے، اور میں بحیثیت مسلمان ہونے کے پوری ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں آپ کے خادم ہونے کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر کسی کا نوجوان بیٹا اللہ نے سنبھال لیا ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی ہے، ظاہری طور پر کمر ٹوٹ جاتی ہے، ظاہری طور پر آسرا ٹوٹ جاتا ہے، ظاہری طور پر زندگی کا ایک سہارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے ہو سکتا ہے کل بڑا ہو کر یہ کوئی ایسا عمل کرتا کہ خاندان کا نام ختم ہو جاتا، یہ ایسا عمل کرتا کہ ماں باپ انتہائی پریشانی کے اندر مبتلا ہو کر پھر دعا مانگتے کہ یا اللہ یہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا اللہ اسے سنبھال لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے اگر اللہ نے ہمیں کوئی تکلیف دی ہے، اللہ نے گھر کے اندر کوئی مرگت کر دی ہے، کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے۔ میں نہیں جانتا لیکن میرا اللہ جانتا ہے اس کے اندر کوئی خیر ہوگی، اس کے اندر کوئی بھلائی ہوگی۔ پریشانی کے وقت صبر کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی پر اتنے پریشان ہوئے کہ قرآن فرماتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ،
علماء نے اس کے دو معنی کیے ہیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی بینائی ختم ہو گئی رو رو کر، اور بعض نے معنی کیا ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی نگاہ انتہائی کمزور ہو گئی۔ زیادہ تر اکابر ہمارے معنی کرتے ہیں دید ختم ہو گئی، نگاہ ختم ہو گئی۔ لیکن اٹھائیے قرآن کریم کو کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی پر عمل کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام، میرے اللہ نے بیٹا دیا جناب سیدنا یوسف علیہ السلام۔ قرآن کریم کے اندر مستقل سورت یوسف علیہ السلام کے نام پہ موجود، اور غالباً ایک ہی مقام پر جتنی ترتیب کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس انداز میں کسی پیغمبر کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائی غلط ارادے کے ساتھ لے گئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، واپس آئے ابا جان، اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، آپ کے بیٹے کو، ہمارے بھائی کو، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ دیکھو وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا بناتی خون لگا کر آ گیا، ابا جان یہ دیکھو قمیص ہے۔ نبی بڑا دانا ہوتا ہے، دنیا کی دانائیاں قربان ہو جائیں، پیغمبر وقت کی دانائی پر حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا، دامن بالکل ٹھیک ٹھاک، حضرت نے اس کے بازو دیکھے بالکل ٹھیک ٹھاک، حضرت نے اس کا گریبان دیکھا بالکل ٹھیک ٹھاک، فرماتے عجیب بھیڑیے تھے، میرے بیٹے کو کھا گئے، قمیص بھی پھٹی۔ اللہ میاں ذرا بتائیں اللہ کے پیغمبر نے اپنے لاڈلے بیٹے کی جدائی کے اندر کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کی زبان پر جملہ تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ کیا عمل کیا اللہ کے نبی نے؟ سورت یوسف کے اندر اللہ میاں ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر کی زبان پر فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میرے محترم دوستو، آج میری پوری تقریر کا خلاصہ جو سمجھانے کا ارادہ ہے یا عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، دکھ اللہ دیتے ہیں، تکلیف اللہ دیتے ہیں، بیماری اللہ دیتے ہیں، شفا اللہ دیتے ہیں، موت اللہ دیتے ہیں، حیات اللہ دیتے ہیں، رزق کی فراوانی اللہ دیتے ہیں، رزق کے اندر کمی اللہ کرتے ہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، اگر کوئی تکلیف آ گئی، ابو فوت ہو گئے، امی فوت ہو گئی، اہلیہ فوت ہو گئی، بچے فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گیا، ہمارا حق یہ ہے ان مسائب پر، تکالیف پر، پریشانیوں کے عالم کے اندر زبان سے یا اپنے عمل سے ایسا کوئی کام نہ کریں جو اللہ کی تقدیر پر اعتراض کا سبب بنے، زبان پر راضی ہو، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، اللہ جس طرح تو راضی میں اسی طرح راضی۔ صحابہ کرام نے حضور کی ایک دعا نقل کی ہے، غور کریں، اس کے اندر اللہ کی رضا کے جملے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم عرض کریں، میرا اللہ، اللہم الہی انا عبدک وابن عبدک
وابن آماتی کا ناصیتی بیدک ماذن فی امرک عدل فی قضاؤک، زبان سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ بڑے پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و بارک وسلم۔ اپنے محبوب کے جملے سنو، اللہم اے میرے اللہ، الہی میرا معبود، انا عبدک میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدی کا تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن آمتی کا اللہ میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، یا اللہ میرے ایک ایک بال کے اندر تیرا حکم چلتا ہے، اور عجیب لفظ عدل فی قضاؤک، اللہ میرے متعلق تو جو فیصلہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ تو نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم دیا، ظاہری طور پر تکلیف تو بڑی ہوئی لیکن میں راضی ہوں، تیرے فیصلے کے اندر کوئی حکمت ہے۔ میدان طائف کے اندر تکلیفیں تو بہت آئیں لیکن اللہ میں راضی ہوں، تیری کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یا الہ العالمین، مجھے تو نے 3 بیٹے دیے، تینوں کے تینوں سنبھال لیے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، کوئی تیری ضرور اس کے اندر حکمت ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، ہمیں چاہیے اگر تکلیف آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ کیا کریں ہم؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، وضو کرو، اللہ کے دروازے پہ آؤ، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اور زبان سے کہو اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا مالک جس طرح تو راضی میں اسی طرح راضی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی پر زبان سے کوئی بے صبری کا جملہ نہیں نکالتے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آئیے حضور کی زندگی مبارک کو دیکھو، میرے آقا کی تو پوری زندگی صبر ہی صبر کا درس دیتی ہے۔ پیدا نہیں ہوئے، والد کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنے چلنے لگے، والدہ کا سایہ اٹھا لیا، 8 سال کی عمر ہوئی، دادا ابو کو اللہ نے سنبھال لیا۔ اہل مکہ فل مخالفت پر آئے، ظاہری طور پر جناب ابو طالب رسول اللہ کے ڈھارس بنتے تھے، سہارا بنتے تھے، بحیثیت مکہ مکرمہ کے ایک سردار ہونے کے، ہاشمی سردار ہونے کے، اللہ نے وہ سنبھال لیا۔ 3 دن گزرے تھے ابو طالب کو دنیا سے گئے ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے سنبھال لیا۔ یہ تمام تکلیفیں حضور کے اوپر، لیکن میرے محترم دوستو، مجال ہے کہ حضور کی زبان پر کوئی ایسا جملہ آیا ہو جس سے اللہ رب العزت کی تقدیر پر اعتراض تو اعتراض کا وہم ہو سکتا ہو۔ ہم ہیں مصیبت کے اندر گرفتار، کوئی تھوڑی سی تکلیف آ گئی، ایسے بے ہوش ہو کر ہم پھرتے ہیں۔ کہ اللہ ہدایت لے وے پیریں کو، کہیں پیر صاحب کو لوگ یہ نہیں ویتے گھر دا پھاکا پیا نہیں، وہ تیرے تے جادو تھے پہ ہون کو بھی اللہ نال نکلے کالا جادو تھی آپ پہ۔ 2-3 سال قدرتی طور تے اگر بچی شدی کو اللہ پاک کوئی آس امید ساویل نہیں لئی، تیری تو کوک بندی پئی ہے۔ جندرے تمیز تھی کہ جندرہ ماریا پہ تے کہیں پرانے کوئے سجا پہ۔ میں گزارش کرتا ہوں
ہمارے اس کہنے سے وہ لوگ ہمیں کتنے پیسے دیں گے؟ 1000 روپیہ دے سن، 5000 دے سن، میں جو کوڑ ماری ہے میں کو کتنا گناہ مل سی، میرے کوڑ دی وجہ کو لو گھر آپس دندر لڑ پہ میرے کو کتنا ثواب مل سی۔ ایک 5000 6000 10000 دے پچھوں جھوٹ بول کے اللہ دی مخلوق کو اور حضور دی امت کو دھوکہ دیونا یا لڑاونا، میرے پیارے یہ اللہ دے نیک بندے نہ کام نہیں۔ آنکھاں زبان نال دھیاں کون دیں دے؟ جرے ہولے ہولے بیٹھے آدھے وے تُساں دھیاں کون دیں دے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ بیٹی کون دیتا ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان دینے والا کون ہے؟ دل کے رازوں کو جاننے والا کون ہے؟ مقدر بنانے والا کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ ہم سب محتاج ہیں، ایک اللہ داتا ہے اور دینے والا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت کے اندر کارخانہ کائنات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کوئی پتہ نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ اللہ رب العزت کو تمام چیزوں کا علم، الہ العالمین کلی اختیار رکھنے والے، تمام چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اگر کوئی تکلیف آ جائے دروازے دروازے پر ٹھوکر کھانے کی بجائے ایک ہی کے دروازے پر آؤ، ایک ایک جگہ پر جانے کی بجائے اللہ کے دروازے پر آئیں۔ بڑا سا نسخہ، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، اس کے بعد اللہ کے سامنے دعا کے ہاتھ کھڑے کرو اور کہو اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اسم والغنیمۃ من کل بر لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ من حوائج الدین والدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اس پوری حضور کی بتائی ہوئی دعا کا خلاصہ کہ میرا اللہ سب کچھ تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، دکھ دینے والا بھی تو ہے، تکلیفیں ٹالنے والا بھی تو ہے۔ اللہ مہربانی کر، میرے حال پہ رحم کر، مجھے اس مصیبت سے، پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دروازے کا منگتا بنائیں، اللہ تعالیٰ اپنے دروازے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو، اس گنہگار کو، نبی کریم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عرض کیا کر رہا ہوں، امام الانبیاء کا طریقہ، سابقہ انبیاء کا عمل، اللہ کے قرآن کا حکم، ارشادات عالیہ جو حضور کے ہیں، ان سے جو کچھ ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر دکھ بھی آتا ہے، انسان پر سکھ بھی آتا ہے۔ اگر سکھ آئے شکر اللہ کا ادا کرو، اگر دکھ آئے تو تکلیف پر صبر کرو۔ صبر کرنا ہمارا کام ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم میدان طائف کے اندر تشریف لے گئے، اللہ کے دین کی حضور نے تبلیغ فرمائی۔ بدبخت قوم نے بچے چھوٹے چھوٹے حضور کے پیچھے لگا دیے، توہین آمیز جملے کستے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، روڑے اینٹیں مارتے ہیں حضرت کو۔ سرکار دو عالم کو اتنی تکلیف پہنچی،
ایک درخت کے نیچے آ کر حضور بیٹھ گئے. دو بدکماش آئے, ایک نے حضرت کو اس بازو سے پکڑا, دوسرے نے دوسرے بازو سے پکڑا, امام الانبیاء کو کھڑا کر دیا. پھر بدبختوں نے تشدد کیا, سید الکونین زمین پر بیٹھ گئے. پھر ان بدبختوں نے کھڑا کیا, پھر انہوں نے توہین آمیز ہتک آمیز رویہ اختیار کیا. امام الانبیاء پھر زمین پر بیٹھ گئے. میں نے پڑھا ہے جب حضور تیسری مرتبہ زمین پر بیٹھے, حضرت جبرائیل کی آہ نکل گئی, اللہ مجھے اجازت دے میں اس قوم کو جا کے تباہ کر دوں جس نے تیرے محبوب کو, کائنات کے سردار کو, روح دو عالم کو, مقصود کائنات کو اتنی تکلیف دی ہے. اللہ مہربانی کر مجھے اجازت دے, مجھے حکم دے میں جاؤں پہاڑوں کو ملا دوں, اہل طائف کو پیس کے رکھ دوں. اللہ فرماتے میرے محبوب کچھ کہہ رہے ہیں. جبرائیل جاؤ سنو. حضرت کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو جانتے تھے لیکن اللہ جبرائیل کو سنوانا چاہتے ہیں. جب جناب جبرائیل سید الکونین کے قریب آئے, سنو میرے دوستو, حضور کے غلاموں, سید الکونین کی عاشقوں, حضور کی زبان پر جملہ تھا اللہم اہد قومی, اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر. انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, میں دنیا میں رحمت بن کے آیا ہوں, زحمت بن کے نہیں آیا. صبر کرنا انبیاء کا شیوا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دکھ مانگنا نہیں چاہیے. ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں, لیکن اگر تکلیف آ گئی, بیماری ہے لمبی ہو گئی, کل ریل پیل تھی پیسوں کی, آج اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی کہ ہم تازہ روٹی کو ترس رہے ہیں. اولاد تھی نوجوان, اللہ تعالی نے سنبھال لی, یہ تکلیفیں اللہ کی جانب سے. ایسے حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہوں, اور ذہن کے اندر, دماغ کے اندر یہ یقین بیٹھ جائے کہ میرے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے, اور اللہ کا کوئی کام میرے فائدے سے خالی نہیں ہے. میرے پیارے, میری ماں, میرا باپ, آپ کی والدہ صاحبہ, آپ کے والد, ان کا کیا لگا ہے تمہارے اوپر؟ جنا ہے, 1.5-2 سال انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے, لیکن وہ آپ کے متعلق کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے. جب ماں باپ اپنی اولاد کے متعلق کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا تو کارخانہ کائنات کا بنانے والا, انسان کو پیدا کرنے والا اللہ اپنے بندوں کے متعلق کہاں کوئی غلط فیصلہ فرماتا ہے؟ اگر کوئی تکلیف آئے سمجھو اس کے اندر میرا فائدہ ہے. میرا اللہ کا کوئی کام ایک تو حکمت سے خالی نہیں, اور دوسرا اللہ کا کوئی کام میرے فائدے سے خالی نہیں. ظاہری طور پر تکلیف ہے, لیکن معال و انجام کے اعتبار سے اس کے اندر میرے لیے کوئی خیر ہوگی. اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے, حضرت کی اطاعت نصیب فرمائے, حضرت کی تعلیمات طیبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما, اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما, اللہ میاں وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما. الہ العالمین افواج پاکستان کی حفاظت فرما, تمام سلامتی کے اداروں کی حفاظت فرما, اللہ مساجد و مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ سکول کالج یونیورسٹیوں
کی حفاظت فرما، علماء و عوام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ جو بیمار شفا نصیب فرما، میرے اللہ جو تنگ دست نے فراخ دست بنا، جو پریشان حال ہے پریشانی دور فرما۔ اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے ہاں اولاد ہے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے میرے پیارے اللہ ہم سے وہ کام کرا جس میں تیری رضا ہو، تیرے حبیب کی رضا ہو۔ اللہ ان کاموں سے محفوظ فرما جن میں تیری ناراضگی ہو، تیرے حبیب کی ناراضگی ہو۔ الہ العالمین الہ العالمین ہمیں موت سے پہلے موت کی فکر نصیب فرما۔ اللہ قبر سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں والدین کا ادب و احترام نصیب فرما۔ یا اللہ بے حیا کی آنکھوں کے اندر حیا پیدا فرما۔ اللہ اپنی بیگانی عزت کی تمیز نصیب فرما۔ اللہ حلال کا رزق نصیب فرما، حرام خوری حرام کاری حرام بینی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آپ ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتوں کو پوری فرماؤ۔ اللہ سب کے برے ارادے رد فرماؤ۔ الہ العالمین جو ہم نے مانگا عطا فرما، نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے حق کے اندر خیر ہے، اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اپنے نیک بندے اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بے راہ روی کی زندگی سے بچا، صراط مستقیم نصیب فرما۔ یا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو، ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔